کی جانب سے ایک بہت ہی مبارک پیارا اقدام، سماج کی نہایت ہی ضروری اور سب کی توجہ کا مرکز بننے والی ضرورت کی طرف ان نوجوانوں نے اپنی قیمتی وقت جان مال کو لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم سب ائمہ کرام، علماء کرام ان نوجوانوں کی کوششوں پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جان مال تو ہمارے نوجوانوں کی مختلف جگہ پر لگ ہی رہی ہے اور انشاءاللہ لگتی رہے گی، لیکن وہ جوانی خوبصورت اور قابل مبارکباد ہے جن کی جوانی، جن کا مال، جن کی محنت، کوشش، سوچ، فکر، کڑھن، لگن اچھی اور تعمیری کاموں کی طرف لگتی رہے۔ اجتماعی شادی برکت کا سامان ہے اور سرکار نے ایک موقع پر فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ خرچہ کم ہوگا تو برکت زیادہ ہوگی۔ اجتماعی شادی غربت کی وجہ سے نہیں، اجتماعی شادی برکت کے لیے، اس لیے دلہے والوں کے، دلہے کے ذہن میں رہے کہ یہ میرے برکت کے لیے ہے۔ اور خرچہ تو دلہا بھی کر سکتا، دلہن والے بھی کر سکتے، سب کر سکتے، لیکن شادی خرچے کی جگہ نہیں ہے۔ خرچہ شادی پر ہوگا تو اس کا ریٹرن ملنے والا نہیں ہے، لیکن سستی شادی ہوگی، اجتماعی شادی ہوگی، نوجوان مل کر شادی کو اجتماعی طور پر کریں گے، سارے لوگ کم خرچ میں زبردست پروگرام ہو جائے گا، تو سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ ایسے دلہن اور ایسے دلہے کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے، اور زندگی کا سب سے عظیم سرمایہ برکت ہے۔ عافیت اور برکت یہ دونوں چیزیں بہت عظیم نعمتیں ہیں۔ سرکار نے جس نکاح کو برکت والا ہونے کی بشارت دے دی، خوشخبری سنا دی، تو اب اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی، برکت یقیناً مل کر رہے گی۔ اس لیے دلہا میاں بھی اپنے ذہن و دماغ میں سوچے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا ہے، دلہن والے بھی سوچے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو یہ قیمتی موقع ملا ہے۔ بڑی بڑی شادیوں سے زیادہ، خوب خرچے والی، خوب بڑے منڈپ والی، خوب الگ الگ قسم کے کھانوں والی شادیوں سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جو کم خرچ میں اجتماعی طور پر ہو رہی ہے۔ چونکہ شادی اصل میں تھی یہ بہت سادی، لیکن اس پر 3 نقطے آ گئے، ایک سماج کی آرزوؤں کا نقطہ، ایک دلہے کی دوستوں کی خواہشوں کا نقطہ، اور ایک باراتیوں کا نقطہ۔ یہ 3 نقطے جب سے آ گئے، یہ شادی سادی تھی بن گئی شادی، اور جب سے بنی شادی تو یہ دلہے اور دلہن دونوں خاندانوں، دونوں کے ماں باپ کے ٹینشن کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے سرکار نے کم خرچ ہو، مال کے دکھلاوے کی چیز شادیاں نہیں ہیں۔ مالدار لوگ اپنی بڑاس بتاتے، مال بتاتے ہیں، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 نہیں 11 نکاح کر کے بتائیں اس امت کو کہ نکاح کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خطبہ نکاح ہو رہا ہے، سماعت فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اچھا ہوتا چونکہ یہ احساس برکت والا احساس ہے. تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ننھا بچہ چبوترے پر بیٹھ خوبصورتی. اللہ والوں نے کہا حسن صورت چند روزہ، حسن صورت چند روزہ، چند سال کے بعد 2-5 بچے ہو جائیں گے، خوبصورتی بھی ڈھل جائیں گی، وہ چیز بھی، وہ نمک بھی باقی نہیں رہے گا. حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. اگر بااخلاق ہوگی، دیندار ہوگی، تربیت یافتہ ہوگی، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. جب بااخلاق اور تربیت یافتہ لڑکی کا نکاح کر کے لے کر آئیں گے، معمولی بات نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں آپ کو اولاد کیسی چاہیے، اس کا انتخاب بچہ پیدا ہونے کے بعد نہیں، بچے کے آنے سے پہلے بیوی کا، اس کی ماں کا جو انتخاب ہے وہی اولاد کا انتخاب ہے. اگر ماں دیندار ہوگی اور تربیت یافتہ ہوگی تو وہ اولاد کی تربیت کر پائے گی. لیکن اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں آپ جا کر دیکھیں گے عمارت شرعیہ میں، وہاں بیٹھیں گے، کتنے آئے دن ہر گھنٹے کے بعد میاں بیوی کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، خاندانوں کا جھگڑا. کیوں؟ کہ بیٹی کے ماں باپ نے بیٹی کو شوہر کا دین نہیں سکھائے اور شوہر کے لڑکی سکھائے، اس کو بیوی کا دین نہیں سکھائے. جھگڑے چل رہے ہیں. کیا دین ہے، کیا خوبصورت دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو اپنے ہاتھوں سے لقمہ اٹھا کر اپنی زوجہ محترمہ کے منہ میں رکھتے تھے، اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلاتے تھے. اور بتاؤ، آپ گھر میں داخل ہوتے آپ سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں اور ہم شرمندگی محسوس کر رہے. گالی دینے میں شرمندہ نہیں ہوتے اور بیوی کو سلام کرنے میں شوہر ہوں، میں کیسے سلام کروں. بیوی کو شوہر کرنے میں، سلام کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ دین ہے، حقوق کی ادائیگی کا نام ہی دین ہے. انشاءاللہ آئندہ سال سوشل ورکر گروپ جب شادی کرے گا اجتماعی، صفا بیت المال کی جانب سے انشاءاللہ ایک الماری ہم دیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے کریم آقا رحیم مولا،
ہونے والی ان شادیوں میں خوب برکت عطا فرما. دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر سمت سے اپنی خصوصی نظر کرم متوجہ فرما. اے کریم آقا رحیم مولا نظر بد سے حفاظت فرما. خوب برکت عطا فرما. ہر چیز میں ہمہ جہت برکت کے ڈال دینے کے فیصلے اپنے خزانے سے صادر فرما. اے کریم آقا رحیم مولا اس ہونے والی ان شادیوں میں مولا کریم برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اولاد صالح کا سامان بنا. دیر و دور کے لیے اپنی دین کی محنت کے لیے ان تمام نوجوانوں کے خاندانوں کو قبول کرنے کے فیصلے فرما. اے ارحم الراحمین دونوں جہاں کی برکتیں سعادتیں عطا فرما. اے کریم آقا رحیم مولا ذل جلال والاکرام حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، ہر بلا و آفت و مصیبت سے ہم تمام کی، ان تمام دلہوں کی، ان کی بیویوں کی، ان کے خاندانوں کی حفاظت کا فیصلہ فرما. اے کریم آقا رحیم مولا اس ملک میں امن و امان عطا فرما. اس ملک کی ترقی کے لیے ہم تمام کو استعمال ہونے کے فیصلے فرما. اے کریم آقا رحیم مولا اے ذل جلال والاکرام سوشل ورکر گروپ کے پورے نوجوانوں کی عمروں میں برکت عطا فرما. مولا انہیں ہمت و حوصلہ عطا فرما، پست ہمتی سے نجات عطا فرما. ان کے لیے مخلص معاونین اور مخلص اسباب مہیا کرنے والی ٹیم عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اور شوہر کو حقوق سکھائے ہیں بیوی کے. ہاں اللہ معاف فرمائے. ہم بیوی سے محبت کا اظہار کرنے کو عیب سمجھتے، برا سمجھتے. بیوی سے محبت کا اظہار کرنے کو عیب سمجھتے. اور اللہ معاف فرمائے بلکہ ماں بہن کی گالیاں بیویوں کو دی جاتی ہیں اور اس کو گھر لاتے ہیں تو شہزادی بنا کر نہیں لاتے، باندی بنا کر لے کر آتے. کیا مسئلہ ہے؟ یہ شہزادی ہیں، یہ باندی نہیں ہے. اس پر حقوق ہیں، لیکن وہ حقوق نہیں ہیں جو ہم نے اس پر لگائے ہیں. شریعت نے اس کے حقوق الگ بتائے ہیں. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اخلاق میں سب سے پہلے میاں اور بیوی کے اخلاق تولے جائیں گے. بیوی کو گالی دینا، اس کو ماں بہن کی گالی دینا، یہ حاضران مجلس میری موکلہ میرے موکلہ ثانیہ بنت شکیل پنجاری شکیل پنجاری بے وجہ مہر 1 گرام سونا نقد حاضر نوشا عرفان ابن یوسف کے عقد و نکاح میں دیا. ان کو کیا آپ نے قبول کیا؟ بولو الحمدللہ قبول کیا میں نے آپ کی موکلہ کو اسی مقدار مہر پر. الحمدللہ. بولیے. میں نے اپنی وکالت سے 2 صاحبوں کی شہادت سے روبرو حاضران مجلس کے میری موکلہ شیخ طہورہ بنت شیخ ساجد کو بدلے مہر 6,000 بشکل زیور نقد حاضر نوشا سید ناجد ابن سید نذیر کے عقد و نکاح میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ بولو الحمدللہ. قبول کیا میں نے آپ کی موکلہ کو اسی مقدار مہر پر. الحمدللہ. بارک اللہ لنا و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. دعا
سے دو صاحبوں کی شہادت سے روبرو حاضران مجلس کے میری موکلہ مسکان بنت جعفر سید کو بعوض مہر 10,000 بشکل زیور نقد حاضر نوشا اسلم ابن شکیل سید کے عقد و نکاح میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ پوچھو ان کو. کیا آپ نے قبول کیا؟ بولو الحمدللہ. قبول کیا میں نے آپ کی موکلہ کو اسی مقدار مہر پر. الحمدللہ. آپ کا کیا نام ہے؟ شکیل پنجاری. لیجیے. ابھی یہاں پر عثمان پورہ سوشل گروپ جو کہ ہر سال اجتماعی شادیاں کراتا ہے، اسی طرح کنٹینیو جیسا بھی ہمارے پاس کوئی بھی یتیم ہو یا غریب آتا ہے تو اس کے لیے ہم جو کام کو جو ضرورت سے ان کے فیل ہوتے ہیں ہم اس کو ہمارے پاس آ کر ان کام کو بچے دیتے ہیں، کام کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہمارے محلے کے ذمہ دار ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں اور بھائی لوگ ہمارے جو ہمارے ساتھ کھانے کا کھانا لگا کر ہمت حوصلہ افزائی کرتے. ہمارے وجہ سے 4 کینسل ہو چکے اور ایک جو شادی ہے تو کچھ وجوہات لڑکی کے وجوہات سے وہ بھی کینسل ہو چکی ہے. تو آج ہم کامیاب ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم. کی ان کے لیے سامان جمع کیا، سامان اکٹھا کیا اور دوڑ دھوپ کی. اللہ تعالیٰ ان سے अज्जू के दोस्त है ना भाई, वो क्यों कहाँ है तुम्हारा? हेलो, पता नहीं है तुम्हारा? अरे हम तो है ना, हम फिर भैया सोचते नहीं यार. ملتا ہے بتاؤ. اور جس گھر میں شوہر بیوی کو گالی دیں اور بیوی شوہر کے ساتھ بد اخلاقی کریں، اس گھر کے اندر بچوں کی کیسی تربیت ہوگی؟ ہاں، اس لیے بیوی کا دین اللہ کے مولانا وہ ہمارے بچے جو کرتے رہتے ہیں ساتھ میں. مولانا والوں کو کرو. ان کا کرو. ارشد صاحب کا کرو. امام صاحب ہے. امام صاحب पहले इनको कर लो. पाँच इधर इधर आओ. कम हाजी साहब
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मानपुरा सोशल ग्रुप की जानिब से ये इज्तिमाई शादियाँ हुई। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों का काबिल मुबारकबाद इक़दाम है और मैं दिल की गहराइयों के साथ हमारे पूरे नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी तवानाई को, अपने सुबह शाम की मसरूफियात को एक तामीरी काम में लगाया है और नौजवानों के लिए एक अच्छा मौका मुहैया किया है। हम दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करते हैं और वो नौजवान जिनकी शादी आज हुई है उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपकी शादी गुर्बत की वजह से नहीं बल्कि बरकत की वजह से, बरकत के लिए इज्तिमाई तौर पर की गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि उस्मानपुरा मदद सोशल ग्रुप हर साल की तरह इस साल भी एक पहल छेड़ी थी, तो 11 इज्तिमाई शादियों का हमने इंतज़ाम रखा था। तो इसके अंदर हमारे पास 8 आए थे जोड़े, जो कि उसमें लड़कों के वजह से 4 शादियाँ कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि आज जो माहौल चढ़ा है शोर शराबे का। तो मैं हमारे नौजवान जो नौजवान जो दूल्हे बन रहे हैं, तो मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि यहाँ पर उलमा लोग भी खड़े हुए हैं, आप इनकी बात सुनिए, हमारी तो नहीं सुनेंगे तो इनकी सुनिए। तो नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे इज्तिमाई शादियों में हिस्सा लीजिए और जो गरीब बच्ची है तो उसके लिए आप आगे आकर खड़े रहिए और जैसी भी आपसे मदद हो सकती है, हेल्प हो सकती है, तो हमारे साथ जुड़िए। जो कि हमारे महल्ले के ज़िम्मेदार भी हमारे साथ हैं और हमारे आसपास के भी दोस्त अहबाब। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जो कि सारी अवाम को, औरंगाबाद के नौजवानों को, आपको ये मालूम रहता है किसी की बहन किसके साथ भाग गई है, किसी की घरवाली इसके साथ भाग गई है, उसके साथ उसका लफड़ा है, मगर आपको नहीं मालूम उसके घर में उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है, उसके वालिद साहब किस वजह से बीमार है, वालिद साहब काम करते या नहीं करते। आपको ये मालूम है कि वो बच्चा नशा कर रहा है, वो बच्चा काम को नहीं जा रहा, वो मालूम है, मगर उसके घर में खाने को 2 टाइम नहीं है, वो आपको मालूम नहीं है। तो नौजवानों से गुजारिश है, एक मैसेज है कि आप एक हो जाइए, मुस्तैक हो जाइए और अपने महल्लों को आप संभालिए। जो कि आप खड़े रहेंगे तो महल्ले में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई मुस्तैक नहीं रहेगा। आपके में काम से जो कि कोई गरीब बच्ची घर में बैठे नहीं रहेंगी, उसकी शादी हो होएंगी और कोई गरीब बेवा जो काम को जाती है उसके लिए आप खड़े हो जाएंगे, तो वो भी काम पे बाहर नहीं जाएंगी, घर में रहेंगी और गलत कामों से बचेंगी। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ सारी अवाम को, औरंगाबाद के नौजवानों को और उम्मत मुस्लिमा को। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।